بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 68 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم عزت دینیت تفوق عزت دنیویت کہ دینی عزت دنیاوی عزت پر فائق ہے، اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، یعنی یغزی حیاء سے آخر تک۔ یغزی حیاء ویغزا من مہابتہ فما یکلم الا حین یبتسم من جدہ دان فضل الانبیاء لہ وفضل امتہ دانت لہ الامم ینشق نور الہدا عن نور غرتہ کالشمس ینجاب عن اشراقها العتم مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ طابت عناصره والخيم والشيم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا الله شرفه قدرا وفضله جرى بذاك له في لوحه القلم كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان ولا يعرورهما عدم سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه الخلتان الحلم والكرم حمال أثقال أقوام إذا اقترزوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم عم البرية بإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاك والعدم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الإحسان والنعم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم لا يستطيع جواد شاب غايتهم ولا يداهيهم قوم وإن كرموا هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت والأسد أسد الشراء والبأس محتدم لا يقبض العسر بستا من أكفهم سيان ذلك إن أسروا وإن عدموا يأبى بهم أن يحل الذم ساحتهم خلق كريم وأيد بالندى هزموا أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم من يعرف الله يعرف أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم إن كنت تنكره فالله يعرفه والعرش يعرفه واللوح والقلم وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعسفان بين مكة والمدينة وبلغ ذلك علي بن الحسين فبعث إلى الفرزدق ب12,000 درهم وقال اعزر أبا فراس فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك فقال يا ابن رسول الله ما قلت إلا غضبا لله عز وجل ولرسوله وما كنت لآخذ عليه شيئا قال شكر الله لك غير أن أهل بيت إذا أنفذنا أمرا لم نعد فيه فقبلها وجعل يهجو هشاما وهو في الحبس فبعث له وأخرجه۔ ترجمہ: یغزی حیاء، یہ حیا کی وجہ سے نگاہ نیچی رکھتے ہیں، ویغزا من مہابتہ، اور ان کی ہیبت سے نگاہیں نیچی رکھی جاتی ہیں۔ فما یکلم الا حین یبتسم، سو کوئی شخص زبان نہیں کھولتا مگر جس وقت وہ مسکرائیں۔ من جدہ دان فضل الانبیاء لہ، ان کے نانا کون ہیں؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی فضیلت ان کے تابع ہے۔ وفضل امتہ دانت لہ الامم، اور ان کی امت کی فضیلت کے سامنے دیگر امتیں جھکی ہوئی ہیں۔
ینشق نور الہدا عن نور غرتہ، ہدایت کا نور ان کی پیشانی کی چمک کی تابانی سے پھیل رہا ہے۔ کالشمس ینجاب عن اشراقها العتم، جس طریقے سے سورج کی روشنی سے تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ، ان کا شریف خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ طابت عناصرہ والخیم والشیم، جن کی اصل اور عادات و اخلاق پاکیزہ ہیں۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں اگر تو ان سے ناواقف ہے۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ان کے نانا پر اللہ کے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ شرفہ قدرا وفضلہ، اللہ رب العزت نے انہیں قدر و منزلت کے اعتبار سے شرف و فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ جرا بذاک لہ فی لوحہ القلم، اس کے متعلق ان کے لیے لوح محفوظ میں قلم چل چکا ہے۔ حل لغات، یغزی اغزا یغزی اغزاء، نگاہ نیچی رکھنا، آنکھ بند کرنا۔ دانا دانا یدین الدینن، ذلیل ہونا، فرما بردار ہونا۔ ینشق انشق ینشق انشقاقا، پھوٹنا۔ غرتی ہی، غرہ اس سے مراد پیشانی ہے، اس کی جمع غرر آتی ہے، پیشانی کی چمک۔ ینجاب انجاب ینجاب انجیابا، چھٹنا، دور ہونا، یعنی تاریکی کا چھٹ جانا۔ العتم رات کی تاریکی، عتم یعتم عتما، باب ضرب یضرب سے رات کا ایک حصہ گزرنا۔ نبعتہ نبع کا واحد ہے، ایک درخت کا نام ہے جس سے تیر و کمان بنائے جاتے ہیں۔ یقال ہوا من نبعت کریمہ، وہ شریف خاندان سے ہے۔ نبعت خاندان۔ خیم خصلت طبیعت۔ شیم شیمتن کی جمع، شیمتن اس کی جمع شیم آتی ہے، عادت طبیعت۔ ختم یختم ختمن، ختم کرنا، مہر لگانا۔ کلتا یدیہ غیاث عم نفعہما، ان کے دونوں ہاتھ فیاض ہیں جن کا نفع عام ہے۔ یستوکفانی ولا یعرورہما عدم، ان سے بخشش طلب کی جاتی ہے اور ان پر فقر طاری نہیں ہوتا۔ سہل الخلیقۃ، یہ نرم خو ہیں۔ لا تخشى بوادرہ، ان کے غیظ و غضب کا اندیشہ نہیں کیا جاتا۔ یزینہ الخلتان الحلم والکرم، دو خصلتیں بردباری اور شرافت انہیں زینت بخشتی ہیں۔ حمال اثقال اقوام اذا اقترضوا، یہ لوگوں کے بوجھ کو برداشت کرنے والے ہیں جب لوگ ان سے قرض مانگتے ہیں۔ حلو الشمائل تحلو عنده نعم، شیریں اخلاق ہیں، ان کے نزدیک ہاں ہی شیریں ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، انہوں نے اپنے تشہد کے علاوہ میں کبھی لا نہیں کہا، لا بمانا نہیں۔ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو ان کا کلمہ لا بھی نعم ہوتا۔ عم البریۃ باحسان فانقشعت عنها الغیاہب والاملاک والعدم، یہ احسان کے ذریعے مخلوق پر چھا گئے تو مخلوق سے تاریکی، افلاس اور فقر و فاقہ دور ہو گیا۔ من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم منجا ومعتصم، ان کا تعلق ایسی جماعت سے ہے جن سے محبت رکھنا سراپا دین ہے اور جن سے بغض رکھنا کفر ہے، اور جن کا قرب باعث نجات ہے اور ذریعہ حفاظت ہے۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بدء ومختوم بہ الکلم، فی کل بدء، ہر چیز کے آغاز میں اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر مقدم ہے۔ وَمَخْتُومٌ بِهِ الْكَلِمُ، اور انہی پر کلاموں کا اختتام ہوتا ہے۔ حل لغات، غیاثن اس کی واحد غیثن آتی ہے، بارش، سخاوت۔ یستوکفانی، استوکف الماء یستوکف استیکافا، پانی ٹپکانا، پانی گرانے کی درخواست کرنا۔
لا یعرورہما عرا یعرو عرون پیش آنا، بوادرہ بوادر اس کا واحد بادرتن آتا ہے غصہ کی تیزی، اسقال ثقل کی جمع ہے بوجھ، عم یعم تعمیما عام کرنا، البریہ احسان، انقشعت بمعنی زالت، انقشع ینقشع انقشاعا باب انفعال سے چھٹنا، دور ہونا، زائل ہونا، اذا اقترضوا اقترض یقترض اقتراضا قرض لینا، خلتان یہ خلتن کی تسنیہ ہے، جمع اس کی خلال آتی ہے عادت، غیاہب یہ غیہبن کی جمع ہے تاریکی، الاملاک اپنا تمام مال خرچ کر کے محتاج ہو جانا، من معشر اس کی جمع معاشر آتی ہے جماعت، یہاں اس سے مراد آل رسول ہیں، یستدفع السوء والبلوى بحبهم ان کی محبت سے بلا اور مصیبت دور کرنے کی درخواست کی جاتی ہے، وَيُسْتَزَادُ بِهِ الْإِحْسَانُ وَالنِّعَمُ اور انہی کے ذریعہ بخشش و نعمت میں اضافہ طلب کیا جاتا ہے، ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم اگر پرہیزگاروں کو شمار کیا جائے تو وہ ان کے پیشوا ہوتے ہیں، او قیلا من خیر اہل الارض قیل ہم یا یہ دریافت کیا جائے کہ روئے زمین پر سب سے بہتر کون ہیں تو جواب دیا جائے گا یہی ہیں، لا یستطیع جواد شاو غایتہم کوئی تیز رفتار گھوڑا بھی ان کے مقصد کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، ولا یداہیہم قوم اور کوئی قوم ان کی برابری نہیں کر سکتی، وَإِن كَرُمُوا ہاں کتنی ہی سخی ہو، ہم الغیوث یہ برسنے والے بادل ہوتے ہیں، اذا ما عظمت عظمت جب قحط سالی لاحق ہوتی ہے، والاسد اسد الشرا اور مقام شرا کے شعر ہوتے ہیں، والبأس محتدم جب لڑائی سخت ہو، لا يقبض العسر بستا من اکفہم تنگ دستی ان کی ہتھیلی کی کشادگی کو سمیٹ نہیں سکتی، سیان ذالک وہ دونوں برابر ہیں، ان اثروا و ان عدموا خواہ مالدار ہوں یا تنگ دست ہوں، یا ابابہم ان یحل الذم ساحتہم خلق کریم و اید بالندى حزموا ان کے شریفانہ اخلاق اور سخاوت کے ساتھ فیاض ہاتھ ان کے حق میں مانے بن جاتے ہیں کہ مذمت ان کے آنگن میں اترے، ای الخلائق لیست فی رقابہم لأولیت ھذا او لہ نعم مخلوق میں کون سے لوگ ہیں جن کی گردنوں میں ان کی فضیلت کا توق نہ ہو یا جس کے لیے احسانات نہ ہو، او لہ نعم یا جس کے لیے احسانات نہ ہو، من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم جسے اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ ان کی فضیلت سے بھی آشنا ہے، کیونکہ قوموں نے انہی کے گہرانے سے دین حاصل کیا ہے، ان کنت تنکرہ اگر تم انہیں نہیں جانتے، فلا باس تو کوئی حرج نہیں، فاللہ یعرفہ کیونکہ اللہ رب العزت انہیں جانتا ہے، والعرش یعرفہ واللوح والقلم عرش اور لوح و قلم ان سے شناسا ہیں، ولیس قولک من ھذا بظائرہ اور تمہارا یہ کہنا کہ من ھذا یہ کون ہے ان کے حق میں کچھ بھی مضر نہیں ہے، العرب تعرف من انکرت والعجم تمام عرب و عجم اس سے آشنا ہے جن سے تو نہ آشنا ہے۔ حل لغات، یستدفع استدفع یستدفع استدفاعا دفاع کی درخواست کرنا، شر کو ہٹانے کی دعا کرنا، جواد سخی تیز رفتار گھوڑا، شاء و غایتہم غایت مرتبہ و سخاوت، شاء مدت غایت، عظمت اس کی جمع عظمات آتی ہے سختی قحط، عظم یعظم عظمن باب ضرب یضرب سے سخت ہونا سختی لاحق ہونا، بأس عذاب جنگ، محتدمی احتدم یحتدم احتداما
سخت غضبناک ہونا، الشرا فرات کی جانب شیروں کے رہنے کی جگہ جس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، اور جہاں کے شیر مشہور ہیں طاقتوری کے اندر اور بہادری کے اندر۔ عسر تنگی کو کہتے ہیں، سیان برابر ہونا، اسرو اسرا یسری اسراءن بہت مال والا ہونا، ساحتن اس کی جمع ساحاتن آتی ہے، گھر کا صحن، صحن خانہ، حزم یدن حزوم فیاض ہاتھ، حزم و حزوم فیاضی، بزائرہ زائر اسم فاعل ہے، زارا یزیر زیرن سے نقصان پہنچانا، فغضب ہشام تو ہشام ناراض ہو گیا، وَأَمَرَ بِحَبْسِ الْفَرَزْدَقِ عُسْفَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ اور اس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام عسفان میں فرزدق کے قید کا حکم دے دیا۔ وَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ یہ اطلاع حضرت علی بن حسین کو ملی، فَبَعَثَ إِلَى الْفَرَزْدَقِ بِإِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تو آپ نے فرزدق کے پاس 12,000 درہم بھیجے، وقال اور فرمایا اعذر ابا فراس اے ابو فراس معذور رکھو، فلو كان عندنا اکثر من هذا لوصلناک کیونکہ اگر ہمارے پاس اس سے زائد ہوتے تو ضرور ہم تم تک پہنچاتے۔ فقال یا ابن رسول اللہ تو فرزدق نے کہا اے فرزند رسول اللہ ما قلت الا غضبا للہ عز وجل ولرسولہ میں نے جو کچھ کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے غصہ کی وجہ سے کہا ہے، وما كنت لآخذ علیہ شیئا اور میں اس پر کچھ لینے والا نہیں ہوں۔ قال تو علی بن حسین نے فرمایا شکر اللہ لک اللہ کی خاطر آپ کا بہت بہت شکریہ، غیر انا اہل بیت اذا انفذنا امرا علاوہ ازیں ہم اہل بیت ہیں جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں لم نعد فیہ تو اس کے بارے میں رجوع نہیں کرتے، فقبلها تو فرزدق نے انہیں قبول کر لیا، وجعل یہجو ہشاما اور ہشام کی حجب کرتا رہا، وہو فی الحبس قید میں ہونے کی حالت میں بھی، فبعث له واخرجہ تو ہشام نے اس کے پاس پیغام بھیجا اور اسے جیل سے قید سے نکال دیا۔ حل لغات عسفان مکہ سے 2 مرحلے کی دوری پر واقع ایک جگہ کا نام ہے۔ اعذر عذر یعذر عذرا عذر قبول کرنا، انفذنا انفذا امرا ينفذ انفاذا باب افعال سے نافذ کرنا، یہجو حجا یہجو ہجاء حجب کرنا، ترکیب یغزی حیاء حیاء یہ یغزی کا مفعول لہو ہے، مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ اے نبعتہ مشتقۃ نبعتہ مبتدا ہے اور مشتقۃ اس کی خبر ہے۔ بجدہ قد ختموا بجدہ قد ختموا سے متعلق ہے، قدرن تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے، حبہم دین بغضہم کفر قربہم منجا و معتصم یہ تینوں جملے معشر کی صفت ہیں اور محل جر میں واقع ہیں، منجا اور معتصم دونوں اس میں ظرف ہیں۔ یأبا بہم ان یحل الذم ساحتہم خلق کریم خلق کریم و اید بالندا حزم معطوف معطوف علیہ مل کر یابا کا فاعل ہیں، اور ان یحل الذم ساحتہم بتاویل مفرد ہو کر مفعول ہے، بظائرہ یہ لیس کی خبر ہے، ما قلت پہلا ما نافیہ ہے اور دوسرا ما موصولہ ہے، شکرن مفعول مطلق کی وجہ سے منصوب ہے اور فعل محذوف ہے، اے اشکر شکر اللہ لک۔ وضاحت جس طرح کے سبق کا عنوان ہے عزت دینیت تفوق عزت دنیویت کہ دینی عزت کے مقابلے میں دنیاوی عزت کی کوئی حیثیت نہیں، اگر کوئی کسی دنیا دار کی عزت کرتا ہے اس کے مال و دولت جاہ و منصب کی وجہ سے تو یہ عزت ظاہری ہوتی ہے، حقیقی عزت تو یہ ہے کہ آدمی دل سے احترام کرے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کی دینداری اور اس کے علم و تقوی کی وجہ سے عزت کی جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ بغداد کے شہر رقہ تشریف لے گئے. پورا شہر آپ کے استقبال کے لیے امڑ آیا، اور یہ ہارون الرشید کی خلافت کا زمانہ تھا. اس وقت ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ شاہی برج میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک کے استقبال کے دوران انہیں چھینک آ گئی. اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، اور ان کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا تو ایک شور بلند ہو گیا. ہارون الرشید کو خیال ہوا کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا. معلوم کرنے کے لیے فوراً اجمی دوڑائے. اس شخص نے آ کر صورتحال بیان کی. جب ہارون الرشید کی بیوی نے یہ واقعہ سنا تو ہارون سے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے بادشاہ ہو، سچی بات تو یہ ہے کہ بادشاہت ان لوگوں کی ہے. یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے، جہاں دینی شرافت ہوتی ہے، تو وہ حقیقتاً لوگوں کے سردار ہوتے ہیں. لوگ ان کی دل سے تعظیم کرتے ہیں. اس لیے دنیاوی عزت حاصل کرنے کے بجائے، مال و دولت حاصل کرنے کے بجائے علم و فضل کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. یہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ علی ابن حسین ابن ابی طالب کے ہشام کی کسی نے پرواہ نہیں کی، لیکن حجر اسود کے استلام کے لیے جب علی ابن حسین تشریف لائے تو سارے کے سارا لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دی. تو یہ ہے اصل عزت، یہ ہے اصل شرافت. عزت دینیت تفوق عزت دنیاویت.